وہ میں سمجھ رہا ہوں منظر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی گردن پہ چھری کا وار کرے، اپنے دو بہنوں اور بانجی، اور صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیٹا تھا وہ شدید ہی لوگ ہیں جن کی کوپنگ میکینزم، ڈیفنس میکینزم کی وجہ سے بہت مضبوط قدرتی طور پر وہ دماغ کے اندر ڈیفنس میکینزم یہی کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بہت ساری پریشانی بھی آ جائیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لی مارکیٹ کا انتہائی دردناک واقعہ جو حال ہی میں رونما ہوا ہے، اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو ہمیں جاننا بہت ضروری ہیں۔ ابتدائی رپورٹ کے اندر پولیس نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ یہ غیرت کے نام پہ ایک ایسا قتل ہے جس نے بیٹے کو مجبور کیا اپنی ماں اور بہنوں کو اور بانجی کو قتل کر۔ کیوں اس ایک بیٹا اس قدر کہ ایک ماں ہے جس نے 9 مہینے سخت تکلیف اور مصیبتوں سے ایک بیٹے کو 9 مہینے اپنے کوکھ میں پال رکھا اور پال پوس کر اتنا بڑا کیا اور شادی کرا دی، اس کے بعد ناکام ازدواجی زندگی کے بعد یہ بیٹا اس قدر مجبور ہوا کہ ایک چھری کو لے کر اپنی ماں کے گردن پہ کیسے چلا سکے۔ کیسا وہ میں سمجھ رہا ہوں منظر ہے کہ ایک بیٹا اپنی ماں کی گردن پہ چھری کا وار کرے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہندوناک ایسا واقعہ ہے جو ناقابل فراموش ہے صدیوں تک۔ تو اس واقعے کے پس پردے حقائق کی طرف روشنی ڈالتے ہیں۔ ایز اے ہیلتھ پروفیشنل میرا رول ہے کہ میں اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو اویئرنیس دوں، کیونکہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو مسائل کا شکار ہیں وہ نفسیاتی مسائل ہیں جو ہر ایک گھر کے اندر پنپتے ہیں۔ آئے دن روز بدروز پریشانی اور جھگڑے، جس گھر میں اس طرح کے حالات جب پنپنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اس گھر میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا سائیکک پرسن ہے جو نفسیاتی دباؤ یا مسائل کا شکار ہے۔ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، نہ کوئی شرم کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر جتنے بھی فرد ہیں اس دنیا کے اندر، سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک ایسا نفسیاتی ذہنی دباؤ کا وہ شکار ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن، انزائٹی یا اسٹریس کے اندر ہیں۔ اب قدرت کی طرف سے ہر انسان کو جس طرح ڈیفنس میکینزم عطا کیا گیا ہے قدرتی طور پر، وہ دماغ کے اندر ڈیفنس میکینزم یہی کام کرتا ہے کہ اگر آپ کے سامنے بہت ساری پریشانی بھی آ جائیں لیکن آپ کے پاس ایک ایسا کوپنگ میکینزم کا اسٹرکچر بناتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں، آپ کے ذہن اس منفی نیگیٹو تھاٹس کی جو خیالات ہیں، منفی خیالات ہیں، ان کو ختم کر کے آپ کے سامنے اچھے خیالات کو، پازیٹیو جو تھاٹس ہیں ان کو لاتا ہے، جو آپ کے اپنے ذہن کی طرف سے اسٹرکچر ڈیزائن کیے گئے ہوتے ہیں۔ جو کہ ڈیفنس میکینزم کے 6 پارٹ ہیں، ٹوٹل 6 اقسام کی وجہ سے دماغ کے اندر کسی طرح کا مشکلات آ جائیں وہ اس کو کوپ کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ ان پریشانی سے نکلتے ہیں۔ اس لیے کچھ ایسے فرد ہیں جو بہت پریشان بھی ہو کر آپ کو کبھی شو نہیں کراتے میں پریشان ہوں، ان کے ڈیفنس میکینزم یا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اعصابی طور پر بہت مضبوط ہیں، اس لیے وہ خودکشی نہیں کرتے، اس لیے وہ پریشانیوں کو حل نکالتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کی کوپنگ میکینزم ڈیفنس میکینزم کی وجہ سے بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس بات کی طرف اندیشہ ظاہر کر رہا ہوں، اس بات کی طرف آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہوں، اس بات کی طرف آپ کو اویئر کر رہا ہوں کہ آپ ضرور ڈیفنس میکینزم کے بارے میں پڑھیں اور آپ کی جو کوپنگ میکینزم ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں کہ آپ دنیا ہے روزانہ کے طور پر جو مسائل کا شکار ہیں ان سے کس طرح سے آپ کو محفوظ رہنا ہے، اس کا طریقہ آپ جان سکیں۔ لیکن یہاں ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں ہر ایک فرد 99.9% اس دنیا کے لوگ کہیں نہ کہیں ذہنی مسائل کا، نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہیں اور وہ بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کوئی ایسا گھر اس کرے ارض میں نہیں ہے کہ وہ پریشانیوں کا شکار نہیں۔ اگر کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ پریشان ہے، اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو پریشان ہے، اگر کوئی ازدواجی زندگی کے اندر ہے تو پریشان ہے، اگر کوئی مذہبی زندگی کے اندر تو پریشان ہے۔ تمام تر زندگیوں کے اندر پریشانیاں آپ کی زندگی کے اصول اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو اس لیے اس کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے، ایک مضبوط اعصابی نظام آپ کو پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کی نشانیاں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے جو ڈپریشن، کیونکہ صرف اسٹڈی بتاتی ہے، جو نفسیاتی تحقیق دان بتاتے ہیں کہ صرف ڈپریشن واحد چیز ہے جو آپ کو ایسے اقدام تک مجبور کرتا ہے، یا سوسائڈ کو، یا اس طرح کے اقدام جو ابھی ہوا ہے یہ سانحہ اس تک مجبور کرتا ہے۔ اب آپ نے ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں یار ایک بیٹا اپنے 2 بہنوں اور بانجی اور اپنی ماں تک کو ایسے دردناک طریقے سے قتل کر سکتا ہے۔ وہ صرف یہی وجہ ہے کہ یہ جو بیٹا تھا وہ شدید ڈپریس تھا، ڈپریشن کی وجہ سے کسی نے ان کو بہکایا ہے اور وہ کسی سے اس نے مشورہ نہیں کیا ہے۔ ایز اے کاؤنسلر میں یہی بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ کسی مسائل کا شکار ہیں زندگی کے اندر تو آپ ضرور اپنے مسائل کو اپنے ایک ایسا مخلص دوست یا مخلص گھر کے فرد، خاندان کے فرد سے آپ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ آپ کو ان بری چیزوں یا بری خیالات سے روکیں، وسوسے سے روکیں اور آپ کو اچھے مشورے دیں اور آپ کو اس سے نجات دلانے کا مشورہ دیں یا اس کی طرف راغب کریں، تلقین کریں۔
لیکن یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہوا، نہ اس بیٹے نے کسی سے شیئر کیا، بلکہ وہ جی کے اندر گھٹتا رہا، اس کا دم گھٹتا رہا، اور یہ خیالات اس کے دماغ کے اندر غلبہ پاتے رہے، اور آخر کار اس قدر مجبور ہوا کہ اس نے نہ صرف اپنی ماں بلکہ 2 بہنوں سمیت اور بھانجی کو قتل کر دیا۔ صرف یہی وجہ میں بتاتا چلوں، وہ شدید ڈپریسڈ ہونے کی وجہ سے۔ اگر وہ غیرت کے نام پہ بھی قتل تھا، اگر کسی سے مشورہ کرتا، کسی مذہبی عالم سے مشورہ کرتا، کسی سائیکولوجسٹ سے مشورہ کرتا، تو ہرگز وہ اس قدر مجبور نہ ہوتا کہ وہ قتل کر سکے۔ اس کو ٹالریٹ وقتاً فوقتاً اس کی تھراپی ہوتی، اور اس کا مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن کرنے کے بعد اس کو اچھے میڈیسن دیتے، پھر وہ اس چیز سے اقدام پر مجبور بھی نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب بھی کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا مطلب یہ کہ آپ کے ماضی یا آپ کے پاسٹ سے گزرے ہوئے جو خیالات ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ سب سے اس کی علامات یہی ہے کہ آپ کو سب سے پہلے نیند، آپ کا پیٹرن ڈسٹرب ہوتا ہے، راتوں رات جاگتے ہیں، جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں تو وہی خیال آپ کے تصور میں آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کا ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن ارریگولر ہوتا ہے، کبھی تیز دھڑکتا ہے، کبھی سلو دھڑکتا ہے، آپ کو لوز موشن ہونے لگتے ہیں، آپ کو سر کا درد ہوتا ہے، اور ہر وقت آپ پریشان ڈپریس رہتے ہیں، آپ کا موڈ سوئنگ ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو اس وقت ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اس کا شکار ہوتا ہے اس کے ساتھ پنپتے ہیں۔ تو یہ واقعہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ایز اے کاؤنسلر، جو ہیلتھ پروفیشنلسٹ ہوں، کہ آپ کو کاؤنسلر اپنی جو کاؤنسلنگ ہے اس کی طرح آپ کو بتا دوں کہ ڈیفنس میکینزم کا رول کتنا ضروری ہے ایک زندگی کے لیے۔ ہمارے یہاں اس وقت جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ وہ اگر کسی سے شیئر نہیں کرتا، اپنی سوشل جو اس ڈسٹینس ہے اس کو محدود رکھ کر آئسولیٹ کرتا ہے، ایک ہی جگہ محدود رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں نکلتا، تو یہ وہ علامات ساری ہیں جو ایک ڈپریسڈ شخص کی ہیں، اور وہ آخر کار اس طرح کے اقدام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بعد میں میڈیا سے ایسی ہائی لائٹ چیزیں ہمارے سامنے ہائی لائٹ ہو جاتی ہیں کہ اس نے اپنی اس طرح عزیز لوگوں کو قتل کیا ہے، یا خودکشی کر کے ایک آرام موت مرا ہے۔ یہ ساری وہ واقعات ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے ایک اویئرنیس دینا آپ کو کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح بھی آپ کے ذہن کے اندر یا آپ کے پاس یہ بھی علامات ہیں تو آپ مجھ سے ضرور ایز اے فری کاؤنسلنگ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اگر آپ بالکل اس کو سیگا راز رکھتے ہیں تو آپ پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے اس معاشرے کے اندر ہماری طرف سے ہم آگاہی دیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ یا اس کی فیملی کے حوالے سے اس کو اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو اس کو ضرور ایک کاؤنسلر یا ایسے کاؤنسلر سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے، اور اپنے ان تمام مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سائیکولوجسٹ ہے، نفسیات کا جو ماہر ہے، وہ آپ کو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر وہ کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہیں جو آپ کو ڈوپامین ہے یا ایپینیفرین ہے یا سیروٹونن، تمام کیمیکلز اگر ریلیز ہو رہے ہیں جس سے آپ کو خوشی کا اظہار بہت کم ہو رہا ہے اور غصے اور اس طرح کے تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ کو ایسے میڈیسن لکھ کے دے گا جس سے آپ کی نیند کا پیٹرن بھی صحیح ہوگا، نیند کا غلبہ بھی صحیح ہوگا، اور آپ کو سکون اور آرام آئے گا، جس سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ محدود ہو کے ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ بہت سارے گھرانوں میں اس وقت ایسے مسائل بہت سارے پنپ رہے ہیں، جو بہت سارے واقعات اور حادثات ہمارے سامنے ڈیلی بیسس آتے رہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔